کہ مقبول دعا کرنا کہنے ہیں واہ 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 منظور دعا کرنا مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا مدحت کا صلہ دینا منظور دعا کرنا مدحت کا صلہ دینا منظور دعا کرنا. کیا کہنے حضرت؟ سینے پہ قدم رکھنا دل شاد میرا کرنا. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. دل سینے پہ قدم رکھنا دل شاد میرا کرنا درد دل مظہر کی سرکار دعا کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے عبادی مولانا فرقان صاحب قبلہ. ایک اللہ کے ولی کا لکھا ہوا کلام ہے، معمولی نہیں جو پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیٹ ورک غائب ہو گئے کیا آپ لوگوں کے؟ یار مجھے مت دیکھو، میں واقعی 40 کلو کا ہوں، مگر تھوڑی ہمت بناؤ. میری تقریر 1 کنٹل کی ہوگی. تھوڑی ہمت بنائیے گا، ہے نا؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیے گا. سنسار بھکاری ہے جگ داتا دیا کرنا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اس شعر میں کچھ ہندی کے شبد استعمال کیے ہیں. سنسار کہتے ہیں پوری دنیا، پوری کائنات کو، جس میں جو کچھ ہے وہ سنسار ہے. چرند ہے، پرند ہے نا، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، جن ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، غلمان ہے نا، عرش ہے، فرش ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر وہ سنسار ہے. اور یہ سارا سنسار میرے مصطفیٰ کے دربار سے مانگتا ہے. کہاں سے مانگتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے دربار سے مانگتا ہے. لینے دینے والا ایک ہے، لینے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بے شمار ہیں، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آج تک کسی نے نبی کے دربار سے نہیں کی آواز سنی ہو. بے شک ہے نا. اسی کو مفتی اعظم فرماتے ہیں سنسار بھکاری ہے جگ داتا دیا کرنا ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا. کیا کہنے حضرت؟ جواب نہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر بھی ہیں، نبی ناظر بھی ہیں. جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں نبی جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. وہ جو بستر لوٹا پالٹی ہے، پاجامہ اٹھے ہوئے جو ایجنٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی میں آنے جانے کی، حاضر و ناظر کی پاور نہیں ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. سب کہہ دیجئے معاذ اللہ، ہے نا. مگر نبی میں یہ پاور اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو نبی آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں صاحب آتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا نبی غدار کو نظر نہیں آتے، سنی وفادار کو نظر آتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی اعظم نے کتنا مدلل جواب دیا اپنے شعر میں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ یا رسول اللہ. پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ
آنکھوں میں بسا کرنا اور دل میں رہا کرنا. آخری شعر ملاحظہ کرنا. ایک دعا مانگ لیجئے گا. ہماری جو آخرت کی کھیتی ہے وہ مرجھا رہی ہے جی، اسے آبیاری کی ضرورت ہے, اسے رحمت کی برسات کی ضرورت ہے نا. دعا کس انداز میں مانگے وہ مفتی اعظم سکھا رہے ہیں. سوکھی ہے میری کھیتی پڑ جائے بھرن تیری. کیا بات ہے. سوکھی ہے میری کھیتی پڑ جائے بھرن تیری. اتنا تو کرم مجھ پر اے ابر کرم کرنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان عبادی اور سے عبادی سرزمین مدالہ شریف. سبحان اللہ. یہ مفتی اعظم نے جو کلام لکھا ہے سامان بخشش, اس میں کا کلام ہے اور اس میں 46 شعر ہیں اور تمہاری دعا سے مجھے سب یاد ہیں. ارے ماشاءاللہ. پڑھوں گا نہیں یہ شعر اور آگے آ کے سبحان اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ اور پیار سے بولیں. غیروں کو خدا والا جب تم نے بنا ڈالا. بہت بڑا شعر ہے یہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. شعر ہے. غیروں کو خدا والا جب تم نے بنا ڈالا. دشوار ہے تم پر کیا مجھ بد کا بھلا کرنا. دشوار ہے تم پر کیا مجھ بد. آخری شعر دعاؤں کے سائے میں ناظم عطا فیضان جاری ہے سرکار مفتی اعظم کا. بالکل حقیقت ہے. سبحان اللہ. اور یہ فیضان اتنی زوروں پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیضان غوث اعظم 46 کے 46 پڑھوا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹائم میں گنجائش نہیں ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی. اللہ اکبر. اللہ. برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی. اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، فیضان عبادی، فیضان حیدر میاں، فیضان مستان میاں، فیضان معصوم میاں اور سے عبادی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس لیے بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں میں. واہ واہ. دوبارہ پڑھ دی. یہ فیضان بریلی ہے. یہ سمجھ کے سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے شعر ہیں لکھے ہوئے. اور جتنا کریں. فیضان اعلی حضرت و فیضان مفتی اعظم ہے کہ چوتھائی حدیث ہدائی کے بخشش میرے دل کی میموری میں سیو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدمی سنگل چیزز کے ہیں مگر ڈبل کام کرتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. سبحان. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اور میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں, میرا کوئی وجود نہیں. میری پوزیشن دیکھیں. کئی بار تو میں ریپیرنگ سینٹر پہ بھی چلا گیا. جی 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 صحیح بات ہے. ایک ہی گردے سے کام چل جائے. صحیح بات ہے. کئی بار ریپیرنگ ہو گئی مگر چل رہی ہے گاڑی. اور یہ چل رہی ہے ذکر رسول کی برکت سے. بے شک بے شک. صحیح بات, سچی بات. چل رہی ہے ذکر رسول کی. قاری صاحب کا حکم ہوا ہے کہ یہ جو آخری شعر پڑھا ہے اسے دوبارہ پڑھ دوں. اجازت ہے؟ ارے بھائی ادھر والے بھی بول جاؤ. ناراض ہو کیا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا تو زور سے بولو یار. سبحان اللہ. مٹی برباد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے یار ہو سکتی ہے. اس لیے عاجزی ہے. عاجزی دیکھیں. مفتی اعظم جن کا تقوی لاجواب,
جن کا فتویٰ لاجواب، جن کی سیرت لاجواب، جن کا کردار لاجواب، جن کی تحریریں لاجواب. جب تحریروں میں نمبر آتا ہے تو دنیا فتاویٰ کی تحریریں مفتی اعظم کے قلم کو جھک کر سلام پیش کرتی ہیں. وہ اتنی عجز و انکساری سے دعا مانگ رہے ہیں، برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی، برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا، مقبول دعا کرنا، منظور ثنا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی یہ تقریب شہید خانقاہ عبادیہ آستان عالیہ صاحب مزار حضور سید شاہ عباد اللہ شاہ علیہ الرحمہ، شاہ حیدر شاہ علیہ الرحمہ، شاہ معصوم میاں علیہ الرحمہ، شاہ مستان علیہ الرحمت والرضوان کے عرس پاک کی تقریب ہے. بے شک اللہ پاک اس تقریب میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور یہ جو چند سالوں میں یہ بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رونقیں دیکھ رہے ہیں، یہ آرائش ہیں، یہ زیبائش ہیں، یہ رنگ، یہ روغن، یہ روپ، یہ سب کچھ نکھار نظر آ رہا ہے حضور سید مشاہد میاں کی محنت و کاوشوں کے ذریعے. آج کل ان کی طبیعت علیل ہے، دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے، تندرستی و صحت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. سال کے 12 مہینے درگاہ شریف پہ، مسجد میں، مدرسے میں ہمیشہ کام چلتا رہتا ہے. اور پھر آپ نے ان کے بارے میں سن بھی لیا، اگر کوئی پریشان حال آئے اس کی امداد کو بھی پہنچتے ہیں. ہم ولی کے دربار میں آئے، ولی کو سمجھ لیجئے ذرا. ولی سب لوگ بول دے بھائی سبحان اللہ. کیا ولی؟ ولی کے معنی عربی ڈکشنری میں، آرامی لینگویج میں، لغت میں ولی کے معنی ہے دوست. ولی کے معنی کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست. میں انگلش کی بات نہیں کر رہی ہوں، عربی کی بات کر رہی ہوں. ایک معنی ہے ولی کے مددگار. ایک معنی کیا ہے ولی کے؟ مددگار. ایک معنی ہے دوست اور ایک معنی ہے ولی کے مددگار. ایک تیسرا معنی اور ہے. ولی کا ایک معنی ہے بات کو منوانے والا. بے شک بات کو منوانے والا. اگر میں ان تینوں جملوں پہ روشنی ڈالوں معنی کے اعتبار سے تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے. ولی دوست بھی، ولی مددگار بھی، ولی بات کو منوانے والا بھی. مدد کس کی؟ دوست کس کا؟ بات کس سے منواتا ہے؟ ان تین جملوں پہ گفتگو ہوتی، وقت ہوتا تو انشاءاللہ. بس میں اس کا مفہوم تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں. ولی کے معنی دوست. آج دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی نہ کوئی دوست کسی بھی حیثیت سے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی دنیا میں دوست ہوگا. کاروبار کی حیثیت سے ہو، لین دین کی حیثیت سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، کالج یونیورسٹی کے اعتبار سے ہو، یا کہ سماجی اعتبار سے ہو، محلے کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو، کسی نہ کسی حیثیت سے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. مگر اللہ کا دوست کون ہے؟ آئے ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کا دوست کون ہے؟ کیونکہ ولی کے معنی دوست کے ہیں. بے شک. تو دنیا میں دنیا والے کا دوست دنیا والا ہے، مالدار کا دوست مالدار ہے، کاروبار کرنے والے کا دوست کاروباری ہے، شہری کا دوست شہری ہے،
دیہاتی کا دوست دیہاتی ہے، نیتا جی کا دوست نیتا ہے، مالدار کا دوست مالدار ہے، مگر قربان جاؤ ان ولیوں کی شان پر۔ پروردگار سے پوچھو پروردگار کیا مالدار تیرا دوست ہے؟ کیا بھٹے والا تیرا دوست ہے؟ کیا فرم والا تیرا دوست ہے؟ کیا بنگلے والا تیرا دوست ہے؟ کیا اے سی میں بیٹھنے والا تیرا دوست ہے؟ کیا فورچونر یا بلیرو میں گھومنے والا تیرا دوست ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا تیرا دوست ہے؟ کیا اسمبلی میں گفتگو کرنے والا تیرا دوست ہے؟ اے مولا کیا ہواؤں میں پرواز کرنے والا تیرا دوست ہے؟ کیا زمین کے اندر سمندر کا چینہ چیر کر اس میں نگڈوبی میں بیٹھ کر ہیرے جواہرات چننے والا تیرا دوست ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ میرے دوست نہیں ہے، بلکہ میرا دوست کون ہے؟ میرا دوست ہے شبیدار، میرا دوست ہے پرہیزگار، میرا دوست ہے ولی۔ جس کو میں دوست بنا دیتا ہوں وہ ولی بھی ہو جاتا ہے، ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت اور سے عبادی۔ ولی کا ایک معنی دوست ہوا، تو یہ ولی اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ دوسرے معنی ولی کے معنی مدد کرنے والا، مددگار۔ اب مدد کس کی کرتے ہیں؟ مخلوق کی، رعایا کی، عوام کی۔ ان کے در پر کوئی مدد مانگنے آئے، پریشان حال آئے، غم زدہ آئے، الجھن والا آئے، بیمار آئے، نہتہ آئے، لاغر آئے، کمزور آئے، ناتبا آئے، نحیف آئے، غریب آئے، کوئی آئے، ان کے در پہ کوئی اگر مانگنے آتا ہے اور ان سے کچھ طلب کرتا ہے تو یہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں بے شک۔ تیسرے معنی ہے ولی کے بات کو منوانے والا۔ اللہ نہ کرے کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، کوئی غریب تھا، کسی کے پاس اولاد نہیں، مکان نہیں، آیا اللہ والے کی بارگاہ میں نے تو بہت دعا مانگی مگر بیٹا نہیں ملا، بیٹی نہیں ملی، زمین نہیں ملی، مکان نہیں ملا، دولت نہیں ملی، ثروت نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اب میں اللہ والے کے پاس آیا ہوں، اللہ والے کی بارگاہ میں سفارش نامہ پیش کروں گا، توسل پیش کروں گا، اللہ کے ولی کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب یہ آیا ہے، آ کر کہتا ہے غوث اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے، بس سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے دولت دے دے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے امیر بنا دے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے تندرستی دے دے، صحت دے دے، توانائی دے دے، تونگری دے دے، عظمت دے دے، جاہو حشم مالو منال دے دے، اقبال و دبدبہ دے دے۔ اب یہ کہہ رہا ہے ولی سے، اب پہلے تو ڈائریکٹ اللہ سے کہا، نہیں مانی گئی، اب ولی اللہ سے کہا، اب ولی نے اللہ سے کہا، فرمایا مولا اب اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، اب مان جا۔ اب مان کا کہا گیا تو بیٹا بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، ثروت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، جاہو حشم بھی مل گیا۔ جو ہم سے نہ مانے پروردگار، زمیندار سے نہ مانے پروردگار، دولت والے سے نہ مانے پروردگار، تو وہ ولی کی مان لیتا ہے۔ اس لیے ولی کے معنی ہے، ولی کے معنی ہے بات کو منوا لینے والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ سے کہہ دی۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سنیے، اس کا ترجمہ ادھر میری طرف دیکھیں۔ نیند آ رہی ہے؟ بالکل آنے والے ہیں۔ جس خطیب کا آپ کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے وہ آنے والے ہیں، انہی کا بیان ہوگا۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ جلد سے آ جائیں اور میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاؤں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار سے بولو یار، مسکرا کے سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو یار، کرتے ہو؟ گردنیں ہلا رہے ہو؟ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ قاری یوسف نے ابتدا میں کہا تھا سبحان اللہ میں کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہے، خدا پاک کی تعریف ہے، بے شک ہے نا، جس کے معنی ہے اللہ پاک ہے۔ قاری صاحب نے بتایا آپ کو معنی،
یہ جو ہر منبر پہ آنے والا کہتا ہے، قاری صاحب نے بھی کہا سبحان اللہ کہو، شاعر نے بھی کہا سبحان اللہ، میں بھی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، کتنا کہیں سبحان اللہ؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ مولانا 1 بار 10 بار 100 بار پورے جلسے میں ہزاروں بار سبحان اللہ کہلا لیا، فائدہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حل کیا ہوگا؟ اس کا بدل کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ بارگاہ خداوندی سے اس کا عوض کیا ملے گا؟ پروردگار کا جب بندہ بار بار سبحان اللہ کہتا ہے، رحمت پروردگار پلٹ کے آواز دیتی ہو، میرے بندے تو نے مجھے بہت پاک کہا ہے، بڑی تسبیح پڑھی ہے، بہت میرے نام کا پرچار کیا ہے، بڑی میری تعریف و توصیف کی ہے، میری تمہید و کبریائی کا ڈنکا بجایا ہے، بہت میری حمد و ستائش بیان کی ہے، سن مجھے پاک کہا ہے۔ دیکھ میں تو پہلے سے ہی پاک ہوں، تو پاک کہے تب بھی پاک ہوں، نہ کہے تب بھی پاک ہوں۔ ارے بولو بھائی، اللہ پاک ہماری پاکی بیان کرنے کا محتاج نہیں، مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں نماز نہ پڑھے تو کیا اللہ اللہ نہ رہے گا؟ معاذ اللہ نہیں رہے گا معاذ اللہ۔ پھر بھی اللہ کوئی دنیا میں اس کے آگے نہ جھکے، مگر وہ پھر بھی معبود ہے۔ بولو بھائی، پھر بھی معبود ہے، پھر بھی وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، ساری اپنی قدیم صفتوں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اب مولانا کا دامن پکڑ کے پوچھو قاری صاحب سے، جب اللہ پہلے سے ہی پاک ہے اور اب بھی پاک ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمارے کہنے سے کوئی اضافہ نہیں، ہمارے نہ کہنے سے کوئی گھاٹا نہیں، تو اتنے چیخ چیخ کے گلے پڑ جاتے ہیں کیوں کہلواتے ہو؟ جواب ملے گا، یہ مولانا تو بعد میں دیں گے۔ علامہ ملا حسن علی الرحمہ اپنی کتاب کے حاشیے پر نقل فرماتے ہیں، اس میں سبحان اللہ کہنے میں اللہ کا فائدہ نہیں، عبداللہ کا فائدہ ہے، خود کہنے والے کا فائدہ ہے۔ جب یہ بار بار کہتا تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، رب پلٹ کے کہتا میرے بندے میں تو پہلے ہی سے پاک ہوں، جب تو نے مجھے پاک کہہ دیا تو اب انعام لے لے، اب میں نے تیری زبان کو پاک بنا دیا ہے، تیری نظر کو پاک بنا دیا ہے، تیرے کانوں کی سماعت کو پاک کر دیا ہے، تیرے ذہن کو صاف کر دیا، تیرے نظریات تیرے تخیلات کو پاک کر دیا، تیرے ہاتھوں کو پاک کر دیا، تیرے پیروں کو پاک کر دیا، تیری ذات تیری بات کو پاک کر دیا، تو بولے تیری بات کو پاک کر دیا۔ اب اتنا پاک رب کی طرف سے انعام ملا، اب جب جہاں تو لیٹ جائے گا انتقال کے بعد اس جگہ کو بھی میں بنا دوں گا پاک، اب وہ قبر نہیں رہے گی، وہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے مزار پاک۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہمیشہ کے لیے نعرہ رسالت، مزار پاک، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت اور سے عبادی علماء اہل آیت سنت۔ میں نے پڑھی ہے قرآن کریم کی، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں چھوٹا ہوں، کہتا ہے بولو بھائی، کسی طبقے کے بندے سے پوچھ لو آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، بولے مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ لسٹ تا اگر میں تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تو ٹائم لگے۔ کسان سے پوچھو تو وہ کہتا میں اعلیٰ ہوں، میں تو بہت کامیاب ہوں۔ بولو بھائی، کاروباری سے پوچھو تو وہ کہتا میں بھی کامیاب، پیکار سے پوچھو تو وہ کہتا میں اس سے زیادہ کامیاب ہوں، دکاندار سے کہتا میں اس سے زیادہ کامیاب ہوں، زمیندار کہتا میں اس سے زیادہ کامیاب ہوں، بھٹے والا کہتا میں اس سے زیادہ کامیاب ہوں، ہے نا؟ کامیابی کی کتنی لمبی لسٹ ہے، کوئی اپنے کو چھوٹا کہنے تیار نہیں۔ نیتا جی کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، منتری صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، لیڈر صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، چیئرمین صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، ممبر صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، اور دیکھیے گا آپ جو پرمکھ صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں۔ آگے جائیے آپ جو ہے ایجوکیشن کی لائن میں چلے جائیں تو سپاہی صاحب کہتے ہیں میں چپراسی کہتا میں کامیاب، تھانے دار کہتا میں کامیاب، ایسو صاحب کہتے ہیں میں کامیاب، کوتوال صاحب کہتے ہیں میں کامیاب، سیو کہتے ہیں میں کامیاب۔ ہر بندہ اپنے کو کامیاب کہتا ہے، حالانکہ میں اپنی لائن کو بھی کہہ دیتا ہوں، ایک پارا میں نے حفظ کر لیا تو میں نے سمجھ لیا میں کامیاب ہوں، ایک میں
میں نے میزان الصرف کتاب پڑھ لی تو میں کہتا ہوں میں کامیاب ہوں. چند جملے میں نے تقریر میں رٹ کر یاد کر لیے تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہوں. ایک کلام میں نے ناز شریف یاد کر لیا میں کہتا ہوں میں کامیاب ہوں. میں ممبر پہ بیٹھ کر خوب دھج کے بول بیٹھ گیا تو میں کہنے لگا میں کامیاب ہوں. آؤ رب سے پوچھ لے خدا کے قرآن دنیا میں کوئی یہ کہنے ہی تیار نہیں کہ میں چھوٹا ہوں. ہر ایک اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, پرچار کر رہا ہے. جہاں دیکھو ہر ایک بندہ اپنے کو بلند و بالا کہہ رہا ہے. ہم فیصلہ انسان کا نہیں خدا کے قرآن کا مانیں گے. قرآن بتا تیری نظر میں بڑا کون ہے, رسول اللہ کی نظر میں بڑا کون ہے, اللہ کی نظر میں بڑا کون ہے. قرآن نے بباگے دوہل اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں مجھ سے پوچھو اللہ کے دربار میں بھٹے والا بڑا نہیں, فیکٹری والا بڑا نہیں, میل لگانے والا بڑا نہیں, زمینیں خریدنے والا بڑا نہیں, بینک بیلنس کرنے والا جمع نہیں, ہیرے جواہرات اکٹھا کرنے والا بڑا نہیں, بنگلوں کوٹھیوں میں عیش و آرام کرنے والا, بڑی ایسی گاڑیوں میں تفریح کرنے والا اب کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے دربار میں جو زیادہ ڈرتا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. واہ 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 جو واہ, بہت زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے وہی زیادہ کامیاب. دوسری آیت پڑھے, تقریر کبھی اس میں تفسیرے کے ساتھ آگے ہو جائے گی. اللہ کا قرآن 30ویں پارے میں فرماتا والتین. اللہ فرماتا ہے مجھے انجیر کی قسم ہے. کائے کی قسم ہے؟ بالکل سو گئے آپ لوگ, بالکل بیدار کر دیں گے قاری صاحب, بالکل سو جائیے. میرے نمبر پہ اجازت ہے آپ, کیونکہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے, ریسٹ کی بھی ضرورت ہے. قاری صاحب کے نمبر پہ بولیے گا, وہ ہمارے مہمان ہیں, اس لیے ادھر دیکھیے میری طرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ والتین, انجیر کی قسم, والزیتون, اور زیتون کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی بھی قسم ہے, زیتون کی قسم ہے, وطور سینین, اور مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے, وہذا البلد الامین, اور امانتوں والے شہر مکہ کی قسم ہے. 4 قسمیں اللہ نے کھائیں. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں کھائیں. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے اللہ پاک انسان کی شان بیان کر رہا ہے, انسان کے کمال بیان کر رہا ہے, انسان کے درجات بیان کر رہا ہے, انسان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, شہر مکہ کی قسم, میں نے انسان کو بہت اچھا پیدا فرمایا. کیسا اچھا فرمایا؟ اچھا, برا نہیں کہا اللہ نے. میں نے تو انسان کو بہت اچھا بنایا, بہت اچھا بنایا. اب کس کو دیکھ کر اچھا کہا؟ نمرود کو دیکھ کر اچھا کہا؟ فرعون کو دیکھ کے اچھا کہا؟ نہیں. بولیے بھائی بولیے. فرعون کو دیکھ کے اللہ نے اچھا کہا, نمرود کو دیکھ کے کہا, شداد کو دیکھ کے کہا, قارون کو دیکھ کے کہا, حامان کو دیکھ کے کہا, مسلمہ کذاب کو دیکھ کے کہا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, ولید ابن مغیرہ, یہ قریش کے بڑے بڑے سڑے ہوئے کافروں کو دیکھ کے کہا؟ نہیں. پھر کسے دیکھ کے کہا؟ بت پرستوں کو دیکھ کے کہا, ستارہ پرستوں کو دیکھ کے کہا؟ نہیں. ان غداروں کو دیکھ کے نہیں کہا, میں نے بہت اچھا بنایا ہے. سب سے پہلے تو اپنے محبوب کو دیکھ کے کہا میں نے بہت اچھا بنایا ہے. پھر آدم سے کہا اے آدم میں نے تجھے بہت اچھا بنایا ہے. اے شیش میں نے تجھے بہت اچھا بنایا ہے. سارے رسولوں سے کہا میں نے اچھا بنایا ہے. جب نمبر انبیاء کے بعد آیا تو بلا تفریق و تفریق کہا اے ابو بکر کیا سمجھتے ہو میں نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے. عمر میں نے بہت اچھا بنایا ہے. عثمان میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. علی میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. حسن میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. حسین میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. عباس میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. قاسم میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. عبداللہ ابن حسن میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. حسن مصنع میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. اے باکر میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. اے قاسم میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. اے تقی و نقی میں نے تمہیں اچھا بنایا. اے عبد القادر میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. اے معین
معین الدین میں نے تمہیں اچھا بنایا، اے فرید میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، اے صابر میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، اے نظام الدین میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے۔ ہر اللہ والے کی شان میں اللہ کہہ رہا ہے تو سمجھ لو ان اللہ والوں کو اللہ نے اچھا بنایا ہے۔ اب یہ تو ہماری بدقسمتی رہی، یہ تو ہماری شومی قسمت رہی کہ ہم میں کوئی شرابی بن گیا، کوئی جواری بن گیا، کوئی زانی بن گیا، کوئی چور بن گیا، کوئی رہزن بن گیا، کوئی قاتل بن گیا، کوئی بدماش بن گیا، کوئی غنڈہ بن گیا، کوئی لفنگا بن گیا، کوئی اسموکر بن گیا ہے۔ ارے سنو، کوئی چاقو باز بن گیا ہے، کوئی گولی چلانے والا بن گیا ہے، کوئی فحش کلامی کرنے والا بن گیا، کوئی تاش کھیلنے والا بن گیا، کوئی شراب پینے والا، کوئی بیئر پینے والا، کوئی تاڑی پینے والا، کوئی جو ہے نشہ کرنے والا بن گیا۔ مگر اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں شرابی نہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں جواری نہیں بنایا، میں نے تو تمہیں بہت اچھا بنایا تھا، میں نے تو تمہیں بہت اعلیٰ بنایا تھا۔ اب جب اللہ نے اعلیٰ بنایا تو پھر اللہ نے اعلیٰ بنایا تو اب انسان کو اس آیت میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے، اللہ بندوں کو آگاہ کیا کرنا چاہتا ہے، بندوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہی یہ ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے اچھا بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، تو تیرا چلنا بھی اعلیٰ ہو، تیرا بولنا بھی اعلیٰ ہو، تیرا کھانا بھی اعلیٰ ہو، تیرا کردار بھی اعلیٰ ہو، تیری گفتار بھی اعلیٰ ہو، تیرے نظریات بھی اعلیٰ ہو، تیری سوچ بھی اعلیٰ ہو، تیرا تخیل بھی اعلیٰ ہو، تیرا تدبر بھی اعلیٰ ہو، تیری سیرت بھی اعلیٰ ہو، تیری صورت بھی اعلیٰ ہو۔ جب تو راستے سے چلے اغیار کی آنکھوں پہ عداوت و تعصب کا چشمہ ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے، سر پہ امامہ یا ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، اسلامی لباس ہو، پیشانی میں سجدے کی تڑپ ہو، جب راستے سے جا رہا ہو تو بمبئی والوں کا گانا نہیں گا رہا ہو، نعت مصطفیٰ کا ترانہ گا رہا ہو، درود پاک کا وظیفہ پڑھ رہا ہو، قرآن کی آیت سنا رہا ہو، اس طرح سے جب انسان راستے سے گزرے اغیار بھی دکانوں پہ دیکھ کے بولے ہاں ہاں ہم سمجھ گئے، ہاں ہاں ہم نے دیکھ لیا، یہ دنیا دار نہیں جا رہا، محمد کا وفادار جا رہا ہے، یہ شرابی نہیں مسجد کا نمازی جا رہا ہے، بے ایمان نہیں سچا مسلمان جا رہا ہے۔ آخری جملوں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، آؤ مدالہ کا فیضان لے کر بریلی کے بازار میں پہنچتے ہیں۔ بڑا مشہور بازار ہے بریلی کا، جسے فلمی دنیا والوں نے بھی تعریف کی، بہت تعریف کی۔ بڑا سنہرا بازار ہے، بڑا پیلا بازار ہے، بڑا چمکیلا بازار ہے، بڑا رونق بہار والا بازار ہے، بہت پرکیف بہاریں ہیں اس بازار کی۔ اس بازار سے حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نکل رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، چہرے پر رومال ڈال رکھا ہے، سورج کی تیز کرنیں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہے، چہرے پہ رومال ہے۔ دو بنیے بریلی میں اپنی دکان پہ سودا بیچ رہے ہیں، گراہک آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، سودا بک رہا ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے۔ اللہ جانے ان میں سے ایک چھوٹے بھائی کو کیا نظر آیا، سودا بیچنا بند کیا، دکان سے اترا، حامد رضا صاحب کا راستہ روکا، سدے راہ ہونے کے بعد کہنے لگا حضرت جی، بولے جی، بولے آگے بعد میں جانا، بولے پھر، بولے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ مولانا حامد رضا علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اے گپتا جی، تم تو دکان پہ بیٹھے تھے، اب دھرم پریورتن کرنے آ گئے ہو، دھرم بدلنے آ گئے ہو۔ حضرات سید صاحب تشریف لا رہے ہیں راستہ ممبر پر الحمدللہ مفتی اعظم سنبھل حضرت استاد من مفتی علاء الدین صاحب شیخ الحدیث الجامعۃ الاسلامیہ مدرسہ خیر العلوم رائے سنبھل رونق کے ممبر ہو چکے ہیں، اور خطیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا مفتی ظفر نوری صاحب گوالیاری وہ بھی ممبر شریف پہ تشریف فرما ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بہت اچھا بنایا، مگر یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہمیں برا بنا دیا۔ ہمارے کردار نے، ہمارے کریکٹر نے، ہمارے نیچر اور ہمارے اعتبار نے، ہماری سوچ نے، ہمارے حرام کھانے نے، ہماری چوریوں نے، ہمارے شراب پینے نے ہمیں بدنام کر دیا، اور آج
مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ شراب کی ہٹی پہ دیکھو مسلمان ہے، سینما ہال میں دیکھو مسلمان ہے، تھیٹروں پہ دیکھو مسلمان ہے، بھانگڑے کے آگے ناچتا ہوا دیکھو تو مسلمان ہے، ڈی جے پہ ڈانس کرتا دیکھو تو مسلمان ہے، رنڈیوں پہ پیسہ لٹاتا دیکھو تو مسلمان ہے، بازاروں میں خرافات کرتا دیکھو تو مسلمان ہے۔ مسلمان، اللہ فرماتا میں نے تو تجھے بہت اچھا بنایا تھا، میں نے تجھے خرافات کے لیے نہیں بنایا، میں نے تو تجھے نماز کے لیے بنایا تھا، عبادت کے لیے بنایا تھا، ریاضت کے لیے بنایا تھا۔ بات چل رہی تھی بریلی کے بازار میں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کے سامنے گپتا جی آ گئے، اور گپتا جی نے سدے راہ ہو کر کہا حضرات آگے نہ جائیے۔ بولے کیوں؟ فرمائیے۔ بولے آگے بعد میں جائیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام۔ سبحان اللہ۔ مولانا حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت نے فوراً کلمہ پڑھایا، پھر جو دین کا اصول تھا، شریعت کے احکام تھے، چند باتیں اس کو وصیت کی، نصیحت کی۔ اب آپ آگے جانے لگے۔ وہ مسلمان ہو کے اپنی دکان پہ گیا، بڑے بھائی نے بڑے گھور گھور کے دیکھا، بڑی قہر والی نظر ڈالی، کہنے لگا چھوٹے بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ مولانا کے پاس ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا کر رہا تھا؟ کہا بھائی میں نے دھرم پریوردن کر دیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، محمد کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے سچے مذہب اسلام کو دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے۔ بڑا بھائی برس پڑتا ہے، کہتا ہے بڑا بے وقوف ہے تو، بڑا نادان ہے تو، بڑا کم عقل ہے تو، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا، اپنا دھرم پرانا چھوڑ دیا، کیا ملا تجھے نئے دھرم میں؟ تو اچھا سودا بیچ رہا تھا، گراہکی ہو رہی تھی، کسٹمر آ رہے تھے، مال کٹ رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا، تو اچھا خاصا ٹھیے پہ بیٹھا تھا، اچانک اترا، مولانا کے ہاتھ پکڑ لیے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ آخر تجھے ان مولانا کے چہرے میں کیا ملا؟ ان کی صورت میں کیا نظر آیا؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بڑے بھائی گپتا جی سنو، مت آگے بات بڑھاؤ، تم پوچھتے ہو مولانا حامد رضا کے چہرے میں تمہیں کیا نظر آیا جو تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے نا، اگر تم دیکھتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ کہا کیا دیکھا تو نے؟ آخر بتا تو دے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی بنیے سے کہتا ہے، گپتا سے کہتا ہے میرے برادر سنو، میرے عزیز بھائی سنو، میں دکان پہ بیٹھا تھا، مولانا حامد رضا جا رہے تھے، نظریں جھکی تھی، گلابی لب حرکت میں تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے بریلی میں بیٹھ کر حامد کے چہرے کو دیکھا اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اور حامد کے چہرے میں مدینے کے محمد کا جلوہ نظر آیا، اور میں یہ سوچ کر دکان سے اتر گیا کہ جب بریلی کے حامد کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے جب ان کے غلاموں کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کہتا ہے انسان کو میں نے اچھا بنایا، اللہ پاک نے ہم کو اچھا بنایا تھا تو اچھا ہی رہنا چاہیے۔ ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چگلیاں نہ کھائیں، تاش نہ کھیلیں، جوا نہ کھیلیں، شراب نہ پئیں، سٹا نہ کھیلیں، ماں باپ کو نہ ستائیں، بزرگوں کی توہین نہ کریں، کسی پڑوسی کی دل آزاری نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، کسی پر ظلم و جبر نہ کریں، کسی پہ تشدد نہ کریں، کسی کا مال چھین کے نہ کھائیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔